وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں مختلف ممالک کے سفراء سے ملکی سیلابی صورتحال پر ہنگامی ملاقات۔ پاکستان میں گزشتہ 30 سال کی ریکارڈ بارش ہوئی۔ وزیر اعظم 13 جون کے بعد سے اب تک سیلابی ریلوں میں 900 سے زائد لوگ لقمہ اجل بنے، 1300 سے زائد افراد زخمی اور تقریباً 8 لاکھ مویشی سیلاب کی نذر ہوئے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بجلی کے بلوں کے متعلق فکر مند تھے۔ IMF سے بات چیت کے بعد 200 یونٹس تک فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز معاف کیے گئے ہیں۔ اس فیصلے سے 56% صارفین کو فائدہ ہوگا۔ 200 یونٹس تک استعمال کرنے والوں کو نئے بل ملیں گے۔ 200 سے 300 تک یونٹس کے لیے نئی کمیٹی بنائی گئی۔ سیلاب متاثرین کے لیے عطیات۔ وزیر اعظم فنڈ ریلیف 2022 کا شارٹ کوڈ 9999 جاری۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شہری موبائل فون سے فنڈ لکھ کر 9999 پر SMS بھیج کر 10 روپے عطیہ کر سکتے ہیں۔ اردن کی شہزادی سارہ زید کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ سارہ زید نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیگر ممالک کے لیے رول ماڈل قرار دے دیا۔ سماجی تحفظ پروگرام چلانے والے ممالک کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تجربات سے سبق سیکھنا چاہیے: سارہ زید۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ مریم نواز شریف سے موسمی تبدیلی کے حوالے سے منسوب بیان جعلی ہے۔ مریم نواز کے مصدقہ ٹویٹر ہینڈل کے سوا دیگر کو ان سے منسوب کرنا افسوسناک ہے۔ میڈیا سے گزارش ہے کہ صرف مصدقہ ٹویٹر ہینڈل کا حوالہ دے۔ وفاقی وزیر اطلاعات۔ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق قطر پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ مزید 1 لاکھ پاکستانیوں کو نوکریاں بھی ملیں گی۔ حالیہ سیلاب کے باعث انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ML1 کا کچھ حصہ بند کر رہے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں سیاسی محاذ آرائی ملک کے لیے مزید نقصان دہ ہوگی۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے وسیع علاقے میں تباہی مچا دی۔ لوگوں کی بڑی تعداد بے گھر ہو گئی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ پاک فوج اور دیگر ادارے ریسکیو کے کاموں میں پیش ہیں۔ چین نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی بنیادوں پر خیمے اور دیگر امدادی سامان بھجوانے کا اعلان کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سیلاب میں بھاری جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین اور پاکستان سچے دوست ہیں، مشکل کی اس گھڑی میں ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر مملکت کی قوم، سمندر پار پاکستانیوں اور عالمی برادری سے سیلاب زدگان کی امداد کی اپیل۔ ملک بھر میں سیلاب نے لوگوں کی زندگی اور معاش کو تباہ کر دیا ہے۔ سیلاب متاثرین کو بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے متاثرہ افراد کی امداد و بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ بین الاقوامی برادری متعلقہ حکومتی اداروں کو اپنی مہارت، ٹیکنالوجی اور درکار مشینری فراہم کرے: ڈاکٹر عارف علوی۔